شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، ہم آج کے واقعہ میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ فرعون کے پاس دعوت الہی کا پیغام لے کر گئے تو فرعون نے آگے سے آپ کو کیا جواب دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے کیسے مقابلہ ہوا، اس واقعہ کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، آپ کو نبوت کے لیے چن لیا گیا، آپ پر معجزات کا ظہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ اپنا عصا لے کر مصر روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، تو پھر دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر بھاگ گئے اور بڑے لمبے عرصے کے بعد اب نظر آئے ہو، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو ہوا وہ اتفاق تھا، اس لیے میں نے اپنے رب سے اس کی معافی طلب کی، میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس نے رب العالمین کے بارے میں پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تمہارا رب صرف ایک ہی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون بہت سیخپا ہوا اور خوب بحث کی۔ اس دوران وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بات پوری کر چکے اور فرعون کے سوالوں کا جواب دے چکے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دھمکی امیز انداز میں کہا، اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقلی دلیلیں اس مغرور و تکبر اور بے حس فرعون کو متاثر نہیں کر سکتی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا جو اس کے دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، خدا نے تمہیں اگر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ فرعون اور اس کے جان نشینوں کے اوثان خطا ہو گئے۔ ایک خوفناک سانپ جو بہت تیزی سے حرکت کرنے لگا، اس اژدہا نے فوراً فرعون کا رخ کیا۔ فرعون کے چہرے کا رنگ خوف کی وجہ سے اڑ گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فرعون پہلے تو اپنی جگہ پر قائم رہا، لیکن پھر وہ گھبرایا اور اپنی جگہ سے کود کر چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ میری مدد کرو۔ سب لوگ اس کے محل کے دروازوں کے پاس فرعون کے خوف اور گھبراہٹ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سانپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ان کے ہاتھ میں پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے دوسرے معجزے کا ظہور کرنے لگے۔ آپ نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، جسے دیکھ کر فرعون اور اس کے وزیروں اور اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا، موسیٰ تو کوئی جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے میں ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے۔
ان جادوگروں سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ پھر فرعون نے موسیٰ سے ایک دن وعدہ کر لیا اور کہا، اے موسیٰ تم جادوگر ہو، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں، کچھ ہی دنوں بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے ان جادوگروں سے ملاقات کب ہوگی؟ فرعون نے کہا، عید کے دن کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن صبح سویرے ہی اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر فرعون کے کرندوں نے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے ہی دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے کہ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل میں پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخر کار میلے کا دن آ گیا اور تمام جادوگر فرعون کے محل کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد واقف تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی سے کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے آس پاس کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے، آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم ڈالنے والے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے اپنی زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیت کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینک دیا تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں سے کھچا کھچ بھر گیا جو ادھر ادھر انتہائی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس عجیب منظر کو دیکھتے ہی تمام لوگ اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگے اور بگلیں بجانے لگے، اور فرعون بھی اپنی خوشی پر ہنس پڑا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کا یقین آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور یہ جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دو، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب کچھ نگل جائے گا۔ یہ کچھ بھی نہیں، صرف جادوگروں کا سانگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اطمینان دلانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور آسے کو اچانک ان کی طرف پھینک دیا۔ آسا زمین پر پڑتے ہی ایک عظیم و شان معجزے کا ظہور ہوا۔ وہ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور اچانک چھوٹے رسی نما اور لاٹھیوں کے بنے ہوئے سانپوں پر حملہ کرنے لگا اور ایک ایک کر کے سب کو نگل گیا، اور اس نے انتہائی خوفناک انداز سے تمام سانپوں کو چند ہی سیکنڈ میں میدان سے خالی کر دیا، اور پھر وہ اژدہا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ دوبارہ اصلی حالت میں آسے کی شکل میں آ گیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر تمام جادوگروں نے یقین کر لیا کہ یہ جادو کا اثر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت کار فرما ہے، کیونکہ وہ تمام جادوگر جادو کے تمام نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ تمام جادوگر سجدہ گر ہو گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ تمام جادوگروں کی زبانی حضرت موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہے،
اس لیے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا۔ اس واقعہ کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا عذاب نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان پر سختیاں کی، یہ سارا واقعہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔